نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال دا ظہور اس وقت ہوئے گا جدو لوگ اس کو بالکل بے خبر ہو چکے ہوں، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں محراب تو اس کا ذکر ختم کر چکے ہوں گے، یعنی کوئی اس کا ذکر نہیں کیتا جائے گا، تو اس وقت دجال دا ظہور ہوئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دجال دا حلیہ بھی بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات مینوں خواب آیا، خواب کے اندر میں بیت اللہ دے چکر لگا رہا، طواف کر رہا، اور میری دائیں جانب ایک گندمی رنگ والا جس کے بال نرم و ملائم، بڑا خوبصورت نوجوان، اس کے سر تو اس طرح محسوس ہو رہا کہ جس طرح غسل دی وجہ تو پانی دے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو میں نے دسیا گیا کہ اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بائیں جانب دیکھا تو ایک سرخ رنگ والا اور موٹے جسم والا مینوں ایک آدمی نظر آیا جس کے بال گنگریالے سن اور ایک آنکھ اس کی کانی سی۔ تو مینوں دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دجال ہے، اے دجال ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا اس کے سر تے بہت سارے بال ہون گے، بہت زیادہ بال، اور گنگریالے قسم کے بال ہون گے۔ اللہ اکبر۔ دجال مدینے کے اندر ایک یہودی گھرانے چ پیدا ہویا جس کا اصل نام صاف ہے، صاد الف فا، اس کا اصل نام صاف، اور اس کی کنیت ابن سیاد ہے، ابن سائد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دجال دا مختصر تعارف ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جدوں ظاہر ہوئے گا، یہ فتنہ جدوں وبا ہوئے گا، اس کے کول ایک جنت ہوئے گی اور ایک جہنم ہوئے گی۔ جو اس کی جنت ہوئے گی حقیقت کے اندر وہ جہنم ہوئے گی، اور جو جہنم ہوئے گی وہ حقیقت کے اندر اس کی جنت ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اس کے کول ایک پانی اور ایک آگ ہوئے گی، جو اس کا پانی ہوئے گا وہ حقیقت کے اندر اس کی آگ ہوئے گی، اور جو اس کی آگ ہوئے گی وہ حقیقت کے اندر اس کا میٹھا پانی ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موقع ملے، اگر ہو سکے تو اس سے آگ دے اندر کود جانا، کیونکہ جو اس کی آگ ہے حقیقت کے اندر وہ اس کا پانی ہے۔ تو بڑا ہی خطرناک فتنہ ہے، بڑا ہی شدت والا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا آدم تو لے کے قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی، ان ساری مخلوق دے وچوں سب تو خطرناک اور شدت والا فتنہ اے فتنہ دجال ہے، اے مسیح دجال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اس فتنہ نو یاد کر کے رو رہی سن، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال دے فتنے نو یاد کر کے جس کا تسی ذکر فرمایا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر وہ میری موجودگی ظاہر ہو گیا تو میں اس سے مقابلے واسطے کافی ہوں گا، اگر وہ میرے بعد ظاہر ہویا تو عائشہ سن لو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے واسطے لوگ کھڑے کر دیں گے، اس کا مقابلہ کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے دجال دی مدت دے بارے کہ دجال دی مدت کتنی ہوئے گی، کتنے دن رہے گا، کتنا عرصہ ٹھہرے گا زمین۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دجال دا ذکر فرمایا اور نال آپ نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ دے بندو ثابت قدم رہنا، اللہ دے بندو ثابت قدم رہنا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کتنی مدت رہے گا، کتنا عرصہ رہے گا، کتنے ایام زمین تے گزارے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال 40 دن زمین تے گزارے گا، 40 روز رہے گا۔ پھر انہاں 40 دنوں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس کا پہلا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا، اور دوسرا دن 1 مہینے دے برابر ہوئے گا، اور تیسرا دن 1 ہفتے دے برابر، باقی اس کے 37 دن تواڈے عام دنوں دے برابر ہون گے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو پہلا دن 1 سال دے برابر، دیکھو کتنا بڑا فتنہ، کتنا خوفناک اور ہیبت ناک فتنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہلا دن جو 1 سال دے برابر ہونا ہے
تو ساڑیاں نمازاں دا کی بنے گا، نمازاں کس طرح پڑھاؤ گے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو پہلا دن ایک سال دے برابر ہوئے گا 5 نمازیں ہی کافی ہون گیاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، 5 نمازاں ہی کافی نہیں، بلکہ تسی اپنے حساب و کتاب دے نال نمازاں پڑھنیاں کہ فجر تو لے کے زور تک اتنا وقت، زور تو لے کے عصر تک اتنا وقت، عصر تو لے کے مغرب تک اتنا وقت، اس طرح اندازہ لگا کے حساب و کتاب نکال کے پھر اپنی نمازاں پڑھتے جانا۔ تو اس کا پہلا دن 1 سال برابر، دوسرا 1 مہینے برابر، تیسرا 1 ہفتے برابر، باقی 37 دن عام ایام دی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، اے دجال دی مدت ہے، اور دجال دا فتنہ عالمگیر فتنہ ہے۔ ہر شہر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال گھوم پھر جائے گا۔ اللہ اکبر، سوائے 2 شہراں دے، مکے بھی دجال نہیں جا سکنا اور مدینے بھی دجال دا داخلہ نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے اور مدینے دے راستیاں تے اللہ رب العالمین تے فرشتے صفہ بنا کے کھڑے ہون گے، تو دجال مکے نہیں داخل ہو سکے گا، مدینے بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے دے اس دن 7 دروازے ہون گے، انہاں 7 دروازیاں تے اللہ رب العالمین 2 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائے گا، اور دجال جدوں نکلے گا پھر وہ فوراً مدینے دی طرف قصد کرے گا، تو احد پہاڑ دے پیچھے تک پہنچے گا تو فرشتے اس نو پکڑ کے اس دا رخ جو ہے شام دی طرف کر دیں گے، اوتھے جائے گا اور اوتھے دجال ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو میرے محترم بھائیو، اس فتنے دی ہیبت دیکھو کتنی ہے۔ جدو یہ دجال ایران دے شہر اصفہان دے یہودی اس دے نال 70,000 یہودی ہون گے، جدو اس دا خروج ہوئے گا، کلم کارا نہیں، اس دا بہت بڑا لشکر ایران شہر دے، اصفہان شہر دے 70,000 یہودی اس دا ساتھ دیں گے اور سیاہ چادراں اوڑھ کے اس دے نال چلن گے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، اے ہے دجال۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو تشریف لے کے آن گے، پیارے عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی جامع مسجد ایک مینار دے قریب اس طرح فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ مبارک رکھ کے نازل ہون گے، اس طرح اترن گے، تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام آ کے مسلمانوں نو نماز پڑھان گے، حتیٰ کہ دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھ لے گا۔ جدو دیکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی دے اندر گھل جاتا ہے، نمک پانی دے اندر حل ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نو کچھ بھی نہ کہن چھوڑ دین، پھر بھی انہوں دے ڈر تو گل کے ویسے ہی خود ہی ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھوں اس دجال نو ضرور قتل کروائے گا۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس نو تلاش کرن گے، تلاش کیتا جائے گا، حتیٰ کہ مقام لد تے دجال نو قتل کر دیتا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے نیزے دے نال لد تے مقام تے دجال نو قتل کرن گے، اور قتل کرن تو بعد پیارے عیسیٰ علیہ السلام دا نیزہ خون دے نال لت پت ہوئے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمان گیا دیکھو مسلمانوں، دجال دا قتل ہو چکا ہے، دجال قتل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس نو قتل فرمان۔ پیارے بھائیوں، دجال دے فتنے تو بچن واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں بتلائیاں، وہ دعاواں سانو پڑھنیاں چاہیے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز دے اندر تشہد دے اندر درود شریف تو بعد اے دعاواں پڑھ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المأثم والمغرم۔ کتنی پیاری دعائیں اور کتنے پیارے الفاظ، کتنے پیارے جملے اللہ اکبر ماں جی عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیات زبانی یاد کر لے، جو سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیات زبانی یاد کر لے، اللہ رب العالمین ایسے بندے نو بھی دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لین۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے دجال دا خوفناک اور خطرناک فتنہ جس کا مختصر پس منظر میں تساں آپ دے سامنے رکھا ہے۔
سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جتنا دجال دے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کسی صحابی نے نہیں پوچھیا. میں بہت سارے سوالات دجال دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کیتے. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتی. آپ نے فرمایا مغیرہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اہل ایمان نو جو صحیح اہل ایمان لوگ ہون گے، صحیح العقیدہ لوگ ہون گے، اللہ رب العالمین انہاں نو دجال دے مکر و فریب تو بچا لے گا. اللہ اکبر. ایک روایت کے اندر آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو دجال دے فتنے دا ظہور ہوئے گا مسلمان پہاڑاں دی طرف دوڑ جان گے، پہاڑاں تے چڑھ جان گے. سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب مسلمان کتنے ہون گے جنہ دے عقیدے اتنے پختہ، ایمان اتنے مضبوط، عرب کتنے ہون گے؟ آپ نے فرمایا ام شریک اس دن عرباں دی تعداد بہت کم ہوئے گی، مسلمانوں دی تعداد بہت زیادہ کم ہو جائے گی، تو مسلمان ڈردے ڈردے پہاڑاں تے چڑھ جان گے. پھر ایک اور نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا اگر دجال ظاہر ہو جائے، اس دا فتنہ ظاہر ہو جائے، تھانوں خبر پہنچے تو جان بوجھ کے اس دا آمنا سامنا نہ کرنا، جان بوجھ کے اس دے قریب نہ جانا. ہاں اگر ویسے تہاڈا اتفاقاً آمنا سامنا ہو جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ جان بوجھ کے اس کو دیکھن واسطے، اس دے دیدار واسطے نہ نکلنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی حتیٰ کہ مسلمان یہودیاں دے نال بہت بڑی جنگ لڑیں گے، ایک وسیع پیمانے تے جنگ ہوئے گی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین اتنی رحمت فرمان گے، اتنی خیر و برکات نازل فرمان گے کہ جو کوئی یہودی پتھر اور درخت دے نیچے یا پیچھے جا کے چھپ جائے گا، پتھر بولے گا، درخت بولے گا اے مسلم اللہ دے بندے میرے پیچھے یہودی چھپیا، آؤ اس نو آ کے قتل کرو. پتھر بولے گا، درخت بولے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جو غرقت دا درخت ہے، غرقت دا درخت اے نہیں بولے گا. آپ نے فرمایا یہودیاں دا درخت ہے، اے دے پیچھے جتنے یہودی چھپن گے اے نہیں اطلاع دین گے مسلمان نو. باقی سارے درخت، باقی سارے پتھر جو بھی ہے جنہ دے پیچھے یہودی چھپیا ہوئے گا سارے دے سارے بولن گے. یہی وجہ ہے کہ آج یہودیت اس درخت نو بہت زیادہ لگا رہی ہے، اس دی شجرکاری ہو رہی ہے، اس دی آبیاری ہو رہی ہے. غرقت دا درخت اے یہودیت دا درخت ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس نو مقام لد تے قتل کر دین گے. اللہ اکبر. پھر حالات سازگار ہو جان گے اور پھر حالات خوشگوار ہو جان گے. اللہ اکبر. تو محترم بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام جو دجال دے خلاف قتال کرن گے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دا آخری مارکہ ہوئے گا. اس تو بعد لڑائی کفر اسلام دی ختم، اس تو بعد جنگ ختم ہو جائے گی. اے آخری مارکہ ہوئے گا. اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے ساتھی ہون گے، جو پیارے عیسیٰ علیہ السلام دے نال مل کے دجال دے خلاف لڑن گے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی. آپ نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت دیاں دو جماعتاں، دو گروہ، دو گروپ، دو دھڑے ایسے نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں تے جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دیتا ہے. اصابت تغزو الہند، ایک جماعت وہ ہے جو ہند دا مقابلہ کرے گی. اور وہ اصابت تکون مع عیسیٰ بن مریم، اور ایک گروہ وہ ہے جو عیسیٰ بن مریم دے نال مل کے دجال دا مقابلہ کرے گی. یہ دو جماعتاں تے اللہ رب العالمین نے جہنم دی اگ حرام قرار دیتی ہے. اللہ اکبر.